اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، اور مہاجرین اور انصار میں سبقت لے جانے والے لوگ، یعنی اولاً ایمان لانے والے لوگ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، پیروی کی اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے قبل منافقین کی بات چل رہی تھی، کفار کی بات چل رہی تھی، ان کی سازشوں کا تذکرہ تھا، اور اس آیت سے قبل ذکر کیا کہ وہ منافقین اگر دیہاتی ہیں تو کفر میں، منافقت میں انتہائی شدید ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، تو دیہات میں رہنا انہیں نقصان نہیں دیتا، وہ پھر بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں اور نبی کا ہر حال میں ساتھ دینے والے ہیں۔ اب ذکر فرمایا کہ وہ سچے پکے مسلمان، ابتداءً اسلام لانے والے، حضور کے ساتھ رہنے والے، وہ جو صحابہ کرام ہیں، وہ جو مہاجرین اور انصار ہیں، ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا کہ جنہوں نے انتہائی مشقتوں کے وقت، انتہائی پریشانی کے وقت، انتہائی مخالفت اور دشمنی کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا اور آپ پر ایمان لائے، کہ جس وقت ایمان لانا، جس وقت کلمہ پڑھنا ایک بہت بڑی دشمنی مول لینا تھا، تمام کفار مکہ کو اپنے خلاف کرنا تھا، اور اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے، اپنے آپ کو مارے کھانے کے لیے، اپنے گھروں پر اور اس طرح سے حملہ کروانے کے لیے گویا کہ اپنے آپ کو تیار کرنا تھا۔ لیکن یہ لوگ جو ابتداءً جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ خواہ مہاجرین ہیں، وہ خواہ انصار ہیں، سب سے ہی اللہ راضی ہو چکا ہے۔ مہاجرین کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، انصار وہ لوگ جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو سن سن کر مدینہ میں ہی رہنے والے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھرپور ساتھ دیا اور بھرپور مدد کی، ان مہاجرین کی بھی اور حضور کی بھی، تو یہ انصار کہلاتے ہیں۔ انصار کا مطلب مدد کرنے والے۔ تو یہ مہاجرین اور انصار، ان میں سے مہاجرین، انصار اور والذین اتبعوہم، وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کی 3 طرح کی تفاسیر موجود ہیں کہ اتبعوہم سے کون لوگ مراد ہیں۔ نمبر 1، وہ مہاجر اور انصار مراد ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جنہوں نے کلمہ پڑھا، وہ لوگ مراد ہیں، گویا کہ صحابہ کرام مراد ہیں۔ دوبارہ ذکر فرمایا کہ وہ لوگ مراد ہیں اس سے جو اس کے بعد ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ ہی ہیں، لیکن ابتداءً اسلام لانے کے بعد ہجرت جب ہو چکی ہے، بعد میں ایمان لائے ہیں اور پھر ہجرت انہوں نے کی ہے، تو وہ لوگ مراد ہیں۔ خیر، ایک قول یہ نکلتا ہے تمام صحابہ کرام اس آیت کا مصداق ہیں۔ نمبر 2، تابعین جو
انہی صحابہ کرام کی بڑے صدق دل کے ساتھ پیروی کرنے والے تھے، وہ تابعین بھی اس سے مراد ہیں۔ نمبر 3، جو بھی قیامت تک ان مہاجرین اور انصار کے طریقے پر چلے گا، ان صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا، وہ اس آیت کے اندر شامل ہے۔ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی ہو جائیں گے۔ گویا کہ تمام صحابہ کرام اور اسی طرح سے تمام تابعین اور اسی طرح سے قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو سچے پکے دل کے ساتھ 100% ان صحابہ کرام کی ایمان میں بھی اور اعمال میں بھی پیروی کرنے والا ہو، ان سب کے لیے یہ سارا کا سارا انعام ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، بعض لوگ اہل تشیع میں سے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام تو نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، چند صحابہ ہی باقی بچے تھے، حضور کے بعد سب نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کے حوالے سے جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، ان کے حوالے سے تو بہت نازیبا الفاظ وہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلے تو قرآن پاک نے صحابہ اور تابعین کے لیے اپنی رضا کا اعلان اس آیت کے اندر کر دیا، اور اسی طریقے سے دیکھا جائے تو شیخین کے حوالے سے بھی یعنی شیخین کہتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اسی طرح سے جو بیعت رضوان ہوئی تھی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ایک بیعت کی تھی، اس میں بھی یہ لوگ شامل تھے، لہٰذا ان کے لیے بھی رضاعت کا اعلان کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے بدریین جو صحابہ کرام تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بدر میں جو شامل ہوئے، یہ بعد میں جیسی بھی زندگی گزارے اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ خلفائے راشدین اور خصوصاً حضرت ابوبکر اور عمر اس میں بھی شامل تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں جیسے حضور علیہ الصلاۃ کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جب صحابہ کرام سے کہ بڑے فتنے پیدا ہو جائیں گے، اور اس وقت میں یعنی ایک فتنے سے تم سر نہیں اٹھاؤ گے کہ دوسرا فتنہ آ جائے گا، تو اس وقت کہا جی کہ پھر سیدھا راستہ کون سا ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ اس وقت میں نجات دینے والا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک کامیاب ہونے والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو ساری بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام اور تابعین یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں، خصوصاً صحابہ کرام۔ اس لیے تاریخ کو پڑھ کر ان صحابہ پہ اعتراض کرنا، حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا، یا اسی طرح سے جو ہے اور تمام صحابہ کرام کے حوالے سے یا ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات کرنا، یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس لیے ان ہستیوں کی تعظیم کرنا، ان ہستیوں کی بڑائی کو بیان کرنا اور اپنی نسبت و ان کے ساتھ جوڑنا، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ان صحابہ کرام نے محنتیں کی جو دین ہم تک پہنچا ہے، ہمیں تو ان کے لیے ساری زندگی دعا گو رہنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا بڑا جو ہے مشقت اور پریشانی اور تکلیف کو برداشت کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔